اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، والدین کے حقوق جو کہ اولاد کے فرائض بنتے ہیں، ہم نے 3 بنیادی حقوق تفصیل سے ڈسکس کر لیے تھے: حسن سلوک، ادب و احترام، اطاعت و فرمانبرداری۔ اولاد کا فرض ہے اور والدین کا حق ہے کہ اولاد والدین کی ناراضگی سے بچے۔ چوتھا حق ہم پڑھ رہے ہیں ناراضگی سے بچنا۔ اولاد پر لازم ہے کہ ہر ممکنہ کوشش کرے کہ اپنے والدین کی کسی بھی شکل میں ناراضگی سے دور رہے، بچی رہے، کیونکہ والدین کا ناراض ہونا گویا رب تعالیٰ کے ناراض ہونے کے مترادف ہے۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے والدین کی ناراضگی سے بچنے کا حکم دیا ہے، جیسا کہ اسلامک ہسٹری میں یہ بات ملتی ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اپنے بیٹے عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بیوی سے ناراض ہو گئے، یعنی اپنی بہو سے ناراض ہو گئے کسی بات پر۔ بیٹا اس وقت گھر میں موجود نہیں تھا۔ کچھ دیر بعد یا شام کو جب گھر لوٹا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے بیٹے عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کو حکم دیا کہ اپنی بیوی کو طلاق دے دو۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ شش و پنج میں پڑ گئے، سوچنے پر مجبور ہو گئے کہ معاملہ اتنا بڑا نہیں ہے، لیکن والد کا حکم ہے، اگر میں نے اس کو طلاق نہ دی تو وہ ناراض ہو جائیں گے، اور اگر میں نے طلاق دے دی تو اس کا قصور اتنا زیادہ بھی نہیں ہے۔ اسی کشمکش میں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، معاملہ کچھ اس طرح ہے، اس وقت میں گھر میں موجود نہیں تھا، لیکن میرے باپ کا حکم ہے کہ تم اپنی بیوی کو طلاق دو، جبکہ حقیقت حال کوئی زیادہ سنگین نہیں ہے، تو آپ ہی رہنمائی فرمائیں، فیصلہ فرمائیں کہ میرے لیے کیا حکم ہے۔ آقا علیہ السلام نے جب سارا معاملہ سنا تو سننے کے بعد فرمایا، عبداللہ ابن عمر، اپنے باپ کی ناراضگی سے بچتے ہوئے، باپ کے حکم کو بجا لاتے ہوئے اپنی بیوی کو طلاق دے دو۔ عزیز طلبہ، یہ لمحہ فکریہ، یہ بات غور و فکر کے قابل ہے کہ آج حالات و واقعات اس قدر مختلف ہو گئے کہ بیوی کی چاہت میں، بیوی کی محبت میں، بیوی کے حقوق کی ادائیگی میں ہم اس قدر آگے بڑھ گئے کہ والدین کو تو گھر سے نکال دیتے ہیں، بوڑھے والدین کو اولڈ ہوم میں چھوڑ آتے ہیں، بے یار و مددگار سڑکوں پر ان کا دامن چھوڑ کر چلے آتے ہیں، جبکہ آقا علیہ السلام نے اولاد کو اپنا فرض نبھاتے ہوئے یہ حکم دیا کہ ایسی صورتحال میں بھی
والدین کی ناراضگی سے بچتے ہوئے دو رشتوں میں سے جو رشتہ عزیز رکھنا پڑے، پیارا رکھنا پڑے، تو وہ والدین ہیں۔ اس لیے والدین کا حق ہے کہ ان کی ناراضگی سے بچا جائے، اور اولاد کا فرض ہے خدمت گزاری۔ والدین کی خدمت یہ اولاد کا بنیادی فرض ہے، اور خدمت میں بنیادی ضروریات روٹی، کپڑا، مکان، علاج، معالجہ، ضروریات زندگی پورا کرنا اولاد پر لازم ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا، کسی یتیم کو، مسکین کو، فقیر کو جو خیرات دی جاتی ہے اس خیرات کا اجر 1 گنا ہے، اور جو اپنے والدین کی خدمت میں پیسہ صرف کیا جاتا ہے، خرچ کیا جاتا ہے، اس کا اجر 2 گنا سے بھی بڑھ کر ہے۔ عزیز طلباء، آج یہ بات بھی ہمارے لیے انتہائی افسوس کے قابل ہے کہ جب والدین زندہ ہوتے ہیں تو ہم ان کی خدمت گزاری کر کے راضی نہیں ہوتے، یا راضی نہیں کرتے اپنے والدین کو۔ وہ زندگی بھر ایک کھانسی کے شربت کو تکتے رہتے ہیں، ترستے رہتے ہیں، لیکن کمال ہے اس معاشرے کی کہ جب والدین اس دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں، مر جاتے ہیں، تو وہی اولاد قرض لے کر، اور بعض تو ایسے ہیں جو سود پر قرض لے کر ان کے نام کی دیگیں چڑھا لیتے ہیں کل خانے پر، وہ بھی گوشت ڈال کر، کہ برادری کیا کہے گی، زمانہ کیا کہے گا، لوگ کیا کہیں گے۔ لوگوں، عزیز طلباء، ان چیزوں کی ضرورت نہیں کہ لوگ کیا کہیں گے۔ اصل جنت اور جنت کا دروازہ اگر حاصل کرنا ہے تو ان کی زندگی میں والدین، ان کی خدمت ان کو لازم بنائے۔ اگرچہ والدین، آقا علیہ السلام کی ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ اگرچہ والدین شرابی ہوں، زانی ہوں اور معاشرے کے برے ترین ہوں، تب بھی ان کی خدمت کو لازم قرار دیا جائے سوائے مشرکین۔ عزیز طلباء، شاعر نے بڑی خوبصورت بات سمجھائی کہ عمر بھر سنگ زنی کرتے رہے اہل وطن، یہ الگ بات ہے کہ دفنائیں گے اعزاز کے ساتھ۔ عمر بھر پتھر مارتے رہے، تانا دیتے رہے، برا بھلا کہتے رہے اہل وطن، گھر والے، یہ الگ بات ہے کہ دفنائیں گے اعزاز کے ساتھ، لیکن جو ہی وہی والدین مرتے ہیں تو ان کا اعزاز شروع ہو جاتا ہے، ماربل لگ جاتی ہیں ان کے قبروں پر، دیگیں چڑھ جاتی ہیں، سبز کپڑے بچھا دیے جاتے، مزار بنا دیا جاتا۔ نہیں، والدین کی حقیقی خدمت کر کے کئی گنا اجر کمایا جا سکتا ہے۔ نیکسٹ ہے اولاد کے مال میں باپ کا حصہ۔ ایک بوڑھا شخص روتا ہوا آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر و عرض کی، یا رسول اللہ، میں بوڑھا ہو گیا ہوں، میرا بیٹا جوان ہو گیا ہے، میں نے اسے پالا پوسا، آج جب میں نے اس کے مال میں سے کچھ لینا چاہا تو اس نے مجھے جھڑک دیا، مجھ سے ناراض ہوا۔ وہ بوڑھا شخص رو رہا تھا، آقا علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نوجوان کو بلایا کہ تیرا باپ یہ کچھ کہہ رہا ہے، کیا یہ سچ ہے؟ سچائی کا زمانہ تھا، اس نوجوان نے سچائی کے ساتھ کہا، یا رسول اللہ، بالکل یہ سچ فرما رہے۔ تو آپ نے فرمایا
سخت لہجے میں اس نوجوان سے جلال کے لہجے میں فرمایا، سن اے نوجوان، انت و مالک لابیک، تو بھی، تیرا مال بھی تیرے باپ کا ہے، آج کے بعد انہیں اجازت لینے کی ضرورت نہیں، جس طرح چاہیں جب چاہیں تیرے مال میں سے خرچ کر سکتے۔ تو اولاد کے مال میں باپ کا حصہ بھی موجود ہے۔ اور لاسٹ ون ہے دعائے مغفرت۔ میں نے پہلے پوائنٹ میں بات سمجھائی تھی اس نے سلوک میں کہ 5واں ادب سکھایا تھا، وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اے ہمارے رب ان پر ایسے رحم فرما جیسے بچپن میں انہوں نے ہم پر رحم فرمایا۔ اور میں نے یہ بات بتائی تھی کہ ہر لمحہ، ہر آن، ہر گھڑی، چاہے والدین زندہ ہوں یا اس دنیا سے رخصت ہو جائیں، لمحہ بلمحہ ان کے لیے رحمت اور مغفرت کی دعا کرنی چاہیے۔ اس مادی دنیا میں اگر ہم بھول جاتے ہیں تو ہمیں نماز کا پابند ہونا چاہیے، کیونکہ ہر نماز 2 رکعت والی ہو، 3 یا 4 رکعت والی، اس کے اختتام پر جب بیٹھیں گے تو یہ پڑھیں گے دعائے مغفرت، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ عزیز طلبہ، یوں ہم اپنے والدین کے حقوق پورے کر سکتے ہیں، ان کے حقوق کا حق ادا کر سکتے ہیں، اور اپنے فرائض سے پوری طرح سبق دوش ہو سکتے ہیں، اپنی ذمہ داری پوری کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں اولاد کے بنیادی حقوق کیا ہیں اور والدین کے فرائض کیا ہیں، اس کو ڈسکس کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔